ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ کیا شریعت نے کوئی معیار مقرر کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، حج کا ہے، ویسے قربانی کے لیے کوئی نصاب، کوئی شرائط شامل ہیں؟ اور اگر بندہ اس سے نیچے والے درجے پر بھی ہے اور اس کا دل ہے کہ میں قربانی کروں گا، میں نے اللہ سے، اللہ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ سے پیار، تو وہ اس میں بھی استطاعت کا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں 2 لاکھ کا بکرا بھی ہے، بھی 1 لاکھ کا بھی ہے، 70-80 ہزار کا بھی ہے، 50 ہزار کا بھی، 40 ہزار کا بھی، اور ہے وہ جانور اور شرائط کے اوپر پورا اتر رہا ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں کہ میں 40 ہزار کی قیمت والا جانور قربان کر سکتا ہوں، یا 40 ہزار بھی نہیں ہے، میں گائے میں حصہ ڈال سکتا ہوں، تو وہ آج کل 35 سے 38 ہزار روپیہ ریٹ ہے، جی تو وہ گائے میں حصہ ڈال لیں. بالکل ٹھیک ہے نا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، بالکل. اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. چلے، حج آج کل بھی ہو رہا ہے، حج اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، اسلام سے پہلے بھی. تب کے حج میں اور اب کے حج میں کیا آپ کہیں گے کہ کیا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جو تب مسنگ تھا اب ہے؟ بہت دلچسپ سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ. حج کی اسٹیبلشمنٹ کسی زمانے میں، پرانے زمانے میں قریش مکہ کے پاس ہوا کرتے تھے، اور وہ حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، جی، وہ فراڈ نہیں کیا کرتے تھے. یہ بڑا معنی خیز جملہ بول ہے. مشرکین مکہ تھے، کافر تھے. کافر تھے. جی، حج کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی، حاجیوں کو وہ پانی پلایا کرتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بالکل مسلمانوں کی طرح لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بھی بلند کرتے تھے، لیکن ایک فکرہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے تھے. ٹھیک. الا ما تملک لکم، سوائے ان کے کہ جن کو تم نے اختیار دیا ہوا ہے. استثناء دیا تو نے، اختیار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الا ما تملک لکم. بنیادی طور پر شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک شراکت اور پارٹنرشپ کو کہتے ہیں. جی. جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا. مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، غیر اللہ کو بھی مانے. جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے وہ تو دہریہ ہے. بالکل صحیح. اور جو اللہ کو مانتا ہے اور ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، اصل مشرک تو وہ ہے. مشرکین مکہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتے تھے، لیکن اپنے بتوں کی جسٹیفیکیشن کے لیے کہا کرتے تھے الا ما تملک لکم. آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں بھی بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن غیر اللہ سے بھی توقعات وابستہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے بھی اپنی حاجات اور مناجات کا اظہار کرتے ہیں، اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کے مراکز پہ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی آیت کے سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ نصب کے اوپر ذبح کیا جانے والا جانور بھی حرام. اچھا، نصب جو ہوتے تھے وہ بت نہیں ہوتے تھے. جی. نصب بنیادی طور پر بتوں سے منسوب عمارتیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹیلے ہوا کرتے تھے، مینارے ہوا کرتے تھے. یہ لات کا منارہ ہے، یہ عزا کا منارہ ہے، یہ حبل کا منارہ ہے. اگر ہم نصب کی آج کے دور میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو ہندی میں اس نصب کو استھان کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور استھان کا مطلب ہے ریلیف کی جگہ. آپ جائیں نا کسی گردوارے میں، تو کرتارپور اگر آپ جائیں تو وہاں ایک بہت بڑا ہال ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استھان. بنیادی طور پر
غیر اللہ کے مراکز کو یا اللہ کے علاوہ دوسری جو مقامات ہیں جن کی طرف آپ ریلیف کی نیت کے ساتھ جاتے ہیں، آج کے دور میں ہم اسے نصب کہتے ہیں، اور ہندی زبان میں انہیں استھان کہا جاتا ہے، اور پاکستانی زبان میں ہم انہیں آستانے کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وما ذبح علی النصب میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ کی جو قربانی ہے نا، اس میں بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، ایک بوٹی آپ بیت اللہ کا لگا دیں، ایک بوٹی آپ اپنے نصب کے اوپر لگا دیں۔ یہ قربانی میں شرک کی بدترین شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔